کامران آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا۔ البتہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا۔ اب وہ انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فاطمہ، جو کھانا پکانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں فضا اور فجر پر پڑی، جو حسرت بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فاطمہ کے دل میں کامران کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے کامران کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی، فضا اور فجر کے لیے کیا لائے ہو؟ کامران نے حیرانگی سے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے عثمان اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو میں نے ان کے لیے خرید لیے۔ یہ سن کر فاطمہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، کامران عثمان اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا، مگر بیٹیوں کے لیے شاذ و نادر ہی کوئی چیز لاتا تھا۔ فاطمہ کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کامران بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور فضا اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ کر فاطمہ دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں عثمان اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ بلال اور عثمان سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن کامران کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ کامران فاطمہ کے اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی فاطمہ بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے۔ فاطمہ کے دل میں خیال آیا، اگر عثمان اور بلال نہ ہوتے تو کامران اپنی ساری توجہ اور محبت فضا اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غیب دماغی سے سر انجام دیتی۔ فاطمہ کی مسلسل غیب دماغی کی وجہ سے کامران نے اس سے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن کامران کام سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فضا میں عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحیح سلامت عثمان کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فاطمہ کی آنکھوں میں غم کے بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد کامران کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ کامران کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کے اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ فاطمہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کے بچے اسے بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فاطمہ کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی۔ کامران پہلے سمجھا شاید یہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا، لیکن فاطمہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ فاطمہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کامران نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ کامران نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فاطمہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فاطمہ کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ ایک روز فاطمہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ کامران کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟
ہاں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کسی نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کر دوں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ہذیانی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے کامران کے دل میں پھر سے شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن کامران معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر فضا اور فجر پر پڑی جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ عثمان اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ کامران کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر کامران اس کی طرف لپکا، لیکن فاطمہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ کامران نے نفرت بھری نگاہ فاطمہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے پیار کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت عثمان اور بلال سے پیار کرتے تھے، فضا اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر کامران مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے عثمان اور بلال تھے ویسے ہی فضا اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور فضا کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فاطمہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔